السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ. میرا نام ہے زری جلیل اور میں ہوں احمد سعید. ناظرین، پچھلے دنوں ایک ویڈیو سرفس ہوئی خیبر پختونخوا کے علاقے بنو ڈسٹرکٹ سے، اور یہاں پہ ایک ویڈیو کے اندر ایک لڑکی کو دکھایا جو 14-15 سال کی لڑکی ہے، مائنر لڑکی ہے. اس کو دکھایا کہ وہ پٹ رہی ہے طالبان کمانڈر سے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ طالبان کمانڈر ہے، کیونکہ آبویسلی ویڈیو کے اٹ سیلف میں تو ویریفیکیشن کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اس کے اوپر چلا رہا ہے، وہ اس کو تھریٹن کر رہا ہے اور اس کو لکڑی سے مار رہا ہے، زور زور سے، پوری طاقت سے اپنی، اور لاتے بھی مار رہا ہے. اور وہ بیچاری بیگ کر رہی ہے، پلیڈ کر رہی ہے، اس سے معافی مانگ رہی ہے، اس کو ایشورنس دے رہی ہے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گی. کیا نہیں کروں گی؟ اس لڑکی کو پکڑا گیا ایک لڑکے کے بھیس میں، کیونکہ وہ باہر جا کے کمانا چاہ رہی تھی، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہ رہی تھی. اور کیونکہ حالات اس ایریا میں اتنے برے ہو چکے ہیں کہ خواتین کا باہر نکلنا دور دور سے دیکھا نہیں جا سکتا، وہاں پہ اتنی بری ایک ملیٹنسی کی ایک ویو آ گئی ہے ایک دوبارہ سے، جو ہم پہلے بھی دیکھ رہے تھے. احمد، آپ کو بھی پتہ ہے کہ پہلے بھی آ چکی ہے وہاں پہ کے پی میں ایک بہت بری ویو. سوات 2009 ہم نے دیکھا، اس کے بعد بھی چھوٹی چھوٹی مطلب ایک دو انسیڈنٹس ہوتے رہے، لیکن اب دوبارہ اس طرح ہو گیا ہے. بالکل. اینڈ صورتحال اتنی بگڑ گئی ہے. اور یہ صرف یہ جو ہے اس کا کیس نہیں، بنو والا کیس، اس سے پہلے آئینہ وزیر کا جو کیس ہے، آئینہ وزیر، بالکل وہ بھی آپ کیس، صحیح اور کہہ اس میں بھی وہ ایک لڑکی سے بالنگ کرا رہی تھی اور بہت اچھی بالنگ کرا رہی تھی، اور لوگ اس کے کرکٹنگ سکلز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور ہم کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا یہ کھیل سکتی ہے. اور اس طرح کی ویڈیوز جو آپ دیکھیں نا کبھی تھوڑی دیر سے بعد سرفیس ہوتی رہتی ہیں، کبھی کوئی سندھ سے لڑکی، کبھی کوئی پنجاب سے لڑکا، چھوٹا لڑکا، اور سارے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. چھوٹی بچی تھی، ہاں چھوٹی بچی تھی، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے بچوں کی آتی رہتی ہے، لیکن لوگ بات کرتے تھے کہ اچھا یہ کھیلے گا، اچھا اس کو فلانے کلب میں کھیلنا چاہیے، اس کو یوں کرنا چاہیے، اس کو یوں جو ہے پیٹرنیج دینی چاہیے کرکٹنگ حلقوں کو. اور لیکن جب اس لڑکی کی آئی تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ڈیبیٹ بالکل الگ ہو گئی. ڈیبیٹ یہ ہوگی کہ اس بچی کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، اور یہ اس کے لیے مشکلات کھڑی ہوئیں گی. جب میں نے یہ باتیں سنی تو میں بہت حیران ہوا. مطلب میرے لیے یہ باتیں بہت شاکنگ تھی کہ یار کیوں بھائی، وہ بچی ہے، وہ تو اپنی آرام سے بالنگ کرا رہی ہے. بات تو یہ ہونی چاہیے کہ بھائی اس کی بالنگ اچھی ہے، اس کو یوں اس کو مطلب آگے جانا چاہیے، پیٹرنیج ملنی چاہیے. لیکن جب یہ بات ہوئی سوشل میڈیا پہ کہ بھائی اس کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی، میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو غلط بات ہے. کبھی کوئی اس اتنی چھوٹی سی ویڈیو، اتنی انوسینٹ سی ویڈیو پہ میں نے کہا لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میرا یہ اپنا ذاتی. بٹ 2 سے 3 دن کے بعد جب میں نے وہ ساری چیزیں سچ ہوتی دکھائی دی، مطلب کہ جس نے ویڈیو بنائی، جس لڑکے نے، اس کو اٹھا لیا گیا، اس کو مارا گیا، اس نے اپنا معافی نامہ ریکارڈ کرایا کہ میں نہیں بناؤں گا. وہ جو لڑکی آئینہ وزیر ہے وہ منظر عام سے غائب ہو گئی. پھر پتہ چلا کہ جی اس کی فیملی نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ آگے کرکٹ پرسیو کرے، ہم چاہتے ہیں کہ بس یہ اپنی لو کی لائف گزارے. مطلب ہم میں لٹرلی آئی ایم ریئلی شاکڈ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی اگر سندھ میں، پنجاب میں وہ ایک وائرل ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک یارڈ اسٹک ہی الگ ہے، اس کے لیے ہم سوچتے الگ ہیں، اس کے لیے اس کا مستقبل الگ ہے. اور اگر ایک خیبر پختونخوا میں، وزیرستان میں، کسی گاؤں میں، کسی ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں اگر کوئی خواب ہے، اس کا اگر کوئی خواب ہے، تو وہ خواب تو مطلب اس کے لیے تو خواب دیکھنے میں بھی پابندی ہے. تو یہ بہت میرے لیے ایک شاکنگ وہ تھا. لیکن آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ ابھی ریئیکشن آیا، لوگوں کا ریئیکشن آیا، اور میں اس چیز کو یاد کر رہی ہوں جو ویڈیو ہے 2009 میں ایک اسی طرح کی ویڈیو تھی، سملر ویڈیو، جس میں کافی بروٹل تھی. وہ ایک 17 سال کی لڑکی کو فلاگ کر رہے ہیں طالبان ان پبلک. اس کا پتہ نہیں کیا جرم تھا، آئی ڈونٹ ریمبر. اور سوات کی ویڈیو تھا، سوات کی تھی، وہ بالکل سوات کی تھی، جس کے بعد اتنا زیادہ پبلک آؤٹ کرائی ہوا، اس پہ اتنا زیادہ ریئیکشن ہوا ایون گورنمنٹ کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے، کہ دے ایکچولی لانچ این آپریشن ان سوات اینڈ دیٹ آپریشن واز سکسیزفل. مطلب اس کے بعد ہم نے دیکھا there was a drastic low in extremism. Exactly. لیکن اس دفعہ کوئی ریئیکشن نہیں. جیسے آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آئینہ وزیر والی پہ کیا ریئیکشن تھے. یہ جو بچی ماری جا رہی ہے ویڈیو کے اوپر، 3 منٹ کی وہ ویڈیو ہے جو دیکھی بھی نہیں جا سکتی، تو اس میں کسی نے کچھ نہیں کہا، کسی پولیٹیکل سرکلز میں کوئی شور نہیں مچا، گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا، اور ہمارے ٹی وی چینلز میں نہیں دکھائی گئی، بتایا نہیں گیا اس کے وجہ سے. اور وہ تو ٹی وی جو بتایا بھی گیا اس کے بعد کچھ تجزیہ کار آئے ہیں اور انہوں نے صرف یہ بتایا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق جو فلاگ کر رہے تھے ان میں سے 3 تھے، ان میں سے 2 دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے.
وہ کون تھے, ان کے نام کیا تھے, وہ obviously اس طرح کی ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی. لیکن اس کے حوالے سے ہمیں دوسری طرف یہ لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ نارملائز ہو رہی ہیں, کیونکہ ہمیں حکومت کا جو ہے کوئی اتنا بڑا وہ نظر نہیں آیا, مطلب ان کا آؤٹ کرائے نظر نہیں آیا, ان کا کوئی رسپانس نظر نہیں آیا جیسا کہ سوات کی اس میں نظر آیا. لیکن ایک چیز اور جو ہے وہ یہ کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ خواتین کے لیے دن بدن جو ہے زندگی مشکل سے مشکل تر بنا دی جا رہی ہے. وہاں پہ نئے نئے رولز ریگولیشنز, نئے نئے لاز جو ہیں متعارف کروائے جا رہے ہیں, جہاں پہ جو خواتین ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سپریس کر دیا گیا ہے, ان کو ان سے سارے حقوق چھین لیے گئے ہیں. شاید ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا, اس حوالے سے جو رچرڈ بینٹ ہیں جو کہ UN اسپیشل ریپورٹر ہیں آن افغانستان, ان سے ہم نے بات کی تھی کچھ عرصہ پہلے جب وہ آسمان جہانگیر کانفرنس میں لاہور تشریف لائے تھے, تو ان کا بھی یہی موقف ہے, ان کا بھی یہی سوچ ہے کہ جو افغانستان میں خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا جو آفٹر شاکس ہیں وہ آپ کو پاکستان میں نظر آ رہے ہیں. بالکل, اٹس انٹائرلی پاسبل. آپ کی نیبرنگ کنٹری ہے, اس کے جو بھی آپ کو دیکھیں نا ایک جیسا کلچر بھی ہے, لوگ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں, انفلٹریشن اور انفلوئنس لیتے ہیں ان سے, ڈیفینیٹلی کلچر ان کا آ رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو ساری صورتحال ہے کہ حکومت کیوں نظر نہیں آ رہی, سول سوسائٹی خیبر پختونخوا کی کیوں بے بس ہے, اور ریئیکشن کیوں نہیں آ رہا اتنی, اور سوسائٹی میں ایکسٹریمزم کیوں بڑھ گئی ہے, سوسائٹی میں ایکسٹریمزم کیوں بڑھ گئی, اور ریئیکشن ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا ہماری سوسائٹی کا اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد, جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. اور کیا یہ ایک نیو نارمل بنتا جا رہا ہے ہماری زندگی میں؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پولیٹیشین, آپ کا تعلق, آپ سینٹ کی ممبر رہی ہیں, بشرا گوہر صاحبہ. بشرا گوہر صاحبہ, السلام علیکم, ویلکم ٹو وائس PK, ویلکم ٹو رائٹس واچ. آپ کو ہم نے بلایا ایز اے ویل نون پولیٹیکل لیڈر آف دا ریجن اینڈ اے ویری پرومیننٹ سوشل وائس اوور دیر. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا وہاں پہ ایک ویڈیو سرفیس ہوئی جس کے اندر ایک 15 سال یا چھوٹی بچی مائنر, اس کو طالبان کمانڈرز اپیرنٹلی فلاگ کر ایکچولی مار رہے ہیں اسٹک سے, اور اس کے بعد لاتے بھی اس کو ماری. اور کچھ رپورٹس اس طرح آئی ہیں کہ وہ بچی مسنگ تھی, اور اس کی فیملی نے کانٹیکٹ کیا لوکل طالبان کمانڈر کو اور اپروچ کیا, اور پھر انہوں نے جب اس کو لوکیٹ کیا تو پھر پتہ چلا کہ وہ بچی جو ہے وہ ایک لڑکے کے لباس میں کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلی ہوئی تھی, اینڈ اس وجہ سے اس کو پکڑ کے مارا اور کافی بری طرح سے تھریٹن بھی کیا. تو آپ کیا کہیں گی بشرا صاحبہ, وہاں پہ ایک رائزنگ ملیٹنسی کا ایک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کچھ عرصے سے, بہت زیادہ ملیٹنسی کا ایک روٹ مطلب وہاں پہ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں. پہلے تو ہم دیکھتے تھے مرج ڈسٹرکٹس میں ہو رہا تھا, اب وہ پھیل کے دوسرے اور علاقوں میں بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں, کچھ ایریاز زیادہ سینسٹیو ہو گئے بہت. تو واٹ وڈ یو لائک ٹو سے اباؤٹ دس سچویشن دیٹس رائزنگ اوور دیر؟ دیکھیں, میں تو اس کو رائزنگ ملیٹنسی نہیں کہوں گی, یہ تو ایز اے پالیسی ملیٹنسی طالبانائزیشن کو ادھر بڑھاوا دیا گیا ہے, اور یہ ایک پالیسی کے تحت ہو رہا ہے. یہ میری نظر میں یہ نہیں ہے کہ صرف مرج ڈسٹرکٹس میں ہو رہا تھا. ہمارے سدرن ڈسٹرکٹس میں کافی عرصے سے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ طالبانائزیشن نے, یہ تو اگر آپ کو یاد ہو MMA کی حکومت آئی تو اس وقت بھی پختونخوا میں یہی حالات تھے. اب جو ہے تو اس کو باقاعدہ روٹس مل گئی ہیں, اور حکومت نام کی تو یہ پچھلے 2-3 جو الیکشنز کے بعد حکومت نام کی تو کچھ ہے نہیں ادھر, اور باقاعدہ اٹس اے پالیسی. آپ نے جس بچی کا نام جو 14 سال کی بچی کا ذکر کیا ہے, بنو میں وہ واقعہ ہوا, اور بنو بالکل اب ملیٹنسی کے اس میں آ گیا, طالبانائزیشن ادھر کافی زیادہ ہو رہی ہے. اور اگر ہم دیکھ لیں تو اسٹیٹ اور حکومت بالکل خاموش کھڑی ہے, اور عوام جس طریقے سے سفر کر رہے ہیں, آپ پختونخوا میں کئی ضلعوں میں امن کے لیے پروٹیسٹ ہوئے, لوگ نکلے, لیکن اس کو نہ میڈیا نے کور کیا نہ حکومت نے, اور باقاعدہ جو امن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کے خلاف FIR درج ہو جاتے ہیں, فیک FIR درج ہوتے ہیں. تو اٹس کلیئرلی کہ پیس
is not the objective. اور یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے. جو بچی بنو میں جس کو کے ساتھ یہ ہوا تو کئی سٹوریز آ رہے ہیں اس کے حوالے سے, لیکن جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچی کو جس طریقے سے باربیرک طریقے سے مارا جا رہا ہے اور اس کی ویڈیو بھی بن رہی ہے اور وہ ویڈیو وائرل بھی ہوتی ہے, اور اسٹیٹ اور حکومت بالکل خاموش ہے, نہ کوئی فیکٹ فائنڈنگ ہو رہا ہے نہ کچھ. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پختونخوا میں جو ہیومن رائٹس یا ویمنز رائٹس کے لیے تھوڑی بہت آوازیں نکلتی تھی ان کو بھی خاموش کر دیا گیا ہے. اور باہر پختونخوا سے باہر تو ایسے لگتا ہے کہ پختونخوا میں جو ہو رہا ہے تو اس کا کسی پہ اثر ہی نہیں ہو رہا, نہ میڈیا میں وہ کور ہوتا ہے کچھ بھی. ہم سب اگر آواز اٹھائیں بھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ آوازیں ہیں. تو اٹس ان مائی اوپینین اٹس اکارڈنگ ٹو اے پالیسی جو ادھر طالبانائزیشن کا جو زور اور آیا ہے. آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو باقاعدہ لے کے آئے اور ان کو سیف ہیونز دیے گئے. تو اٹس کوائٹ اے بیڈ سچویشن ہیں کہ لوگوں کو لے کے آیا گیا, ان کو سیف ہیونز دیے گئے. اس کے حوالے سے بھی تو ایک بہت ایک کانٹرڈکشنز موجود ہیں. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نہیں لے کر آئے, موجودہ حکومت کہتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یہ سب کچھ ہوا, اور پھر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ یہ سب جنرل باجوہ جنرل فیض کی پالیسیز تھی جس کی ہم نے مخالفت کی تھی. تو وہ تو چلیں اب کون لے کر آیا کون نہیں, لیکن اب جب وہ یہاں پہ آ گئے ہیں اور آپ نے کہا کہ ایک پالیسی لگتی ہے کہ ان کو وہاں پیس نہیں چاہیے, تو پھر وہاں پہ چاہیے کیا؟ وہ اب پالیسی آپ کو نظر کیا آ رہی ہے, اس کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ دیکھیں ایک کیوٹک سچویشن بنایا جا رہا ہے. بنو تو چلے سدرن ڈسٹرکٹس میں ہے. آپ نے دیکھا کہ خیبر بالکل پشاور کے قریب ہی طالبان باقاعدہ اپنے چیک پوسٹ لگائے ہوئے ہیں. اسی طرح مردان میں ہو رہا ہے, سوابی میں ہو رہا ہے. میں جب نارتھ وزیرستان گئی تو وہاں خواتین سے جن سے میری بات ہوئی وہ ہر ایک یہی کہتا تھا, کیونکہ وہ جب لکڑیاں کاٹنے جنگل میں جاتے تھے پہاڑوں میں تو ان کو نظر آ گیا تھا کہ کس کو لے کے آ رہے ہیں اور ادھر بسایا جا رہا ہے. تو وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ ہمیں پھر بے گھر تو نہیں کیا جا رہا. اور اس میں اگر ہم دیکھ لیں تو حکومت کس کی ہے؟ حکومت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, اسمبلیز کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی پوسٹ 2018 یا 14 سے ہم کہہ دیں کہ ایک ہائیبرڈ سا سسٹم بنایا ہوا ہے, اپنے مرضی کے لوگ لائے جا رہے ہیں. انجینئرڈ الیکشنز ہیں پاکستان میں, ہمیشہ انجینئرڈ الیکشنز رہے ہیں, لیکن اب تو کچھ حد ہو گئی ہے کہ پک اینڈ چوز ہو رہا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے, اس کو لے کے آؤ. تو جس طریقے سے اسمبلیز کو بھی خاموش کیا گیا ہے, اسمبلیز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, تو آواز اٹھانے والے کوئی نہیں ہے. اور یہ پالیسی جو ہے اوور آل ریجنل کیوس بنانے کے کم از لیے کم خیبر پختونخوا کی حد تک تو اس حوالے سے کوئی زیادہ آوازیں نہیں اٹھتی. وہاں تو کہا گیا کہ بھائی جس پارٹی کو مقبولیت تھی, جس پارٹی کا مینڈیٹ تھا, اسی کو ویسے ہی ڈیلیور کیا گیا, اور وہ پارٹی 2013 سے مسلسل اقتدار میں ہے. اس نے پہلے طالبان کی مخالفت, طالبان کی حمایت کی, اور وہ کہتے رہے کہ جی ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. آج بھی ان کی جو پارٹی ہے ان کا زیادہ جھکاؤ جو ہے ہمیں طالبان کی طرف نظر آتا ہے. یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کیے جائے, لیکن یہ بات شاید بلوچستان کی حد تک تو میں آپ کے درست مان لوں کہ جی الیکشن صحیح نہیں ہوتے, الیکشن کی وجہ سے نمائندے نہیں آ رہے, لیکن خیبر پختونخوا میں تو جو مینڈیٹ ہے اس پہ تو کوئی بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک متھ کریٹ کیا گیا ہے کہ ان کو 3 دفعہ عوام نے بالکل پک اینڈ چوز ہوئی ہے, ادھر بھی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں کہ نارتھ وزیرستان میں محسن داور کے حلقے میں وہ ہی واز وننگ, اور جماعت JUIF کے بندے کو دے دیا راتوں رات. اس کو تو اٹیک بھی کیا, 2 دفعہ اس کو اٹیک کیا ٹو ایلیمنیٹ ہم. تو یہ پک اینڈ چوز ہوئی ہے ادھر بھی. یہ ہو نہیں سکتا کہ باقی ملک میں آپ کہیں کہ انجینئرڈ ہو اور ادھر اس طرح صاف شفاف الیکشنز ہوئے ہوں. میں سوابی کی بات بتا دوں آپ کو, وہاں بھی بالکل کلیئرلی سلیکشن ہوئی ہے, الیکشن نہیں ہوا.
اور اس پریویس الیکشن کو تو کوئی الیکشن مانتا ہی نہیں ہے, ویدر آن ٹریجری بینچز اور اپوزیشن. یہ تو آکشن ہوا ہے, الیکشن بھی نہیں ہوا, سلیکشن بھی نہیں ہوا, آکشن ہوا ہے. تو کلیئرلی پاکستان میں یہ جو قصہ چل رہا ہے یہ کیوس, اور پختونخوا کو ایک بفر زون بھی بنایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ جو ریجنل گیمز آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ریجن میں جو ہو رہا ہے اور جس طریقے سے طالبان کو قبضہ دیا گیا ہے, انہوں نے بندوق کے زور سے افغانستان پہ قبضہ کیا. اس وقت بھی ہم نے کہا کہ یہ دوحہ ڈیل جو ہے تو اس کے اثرات ہم پہ بہت خراب ہوں گے. افغانستان کو تو تباہ کر دیا ہے آلریڈی, اب پاکستان میں بھی یہ ہوگا. اور قبضہ کس نے سپورٹ کیا, کیسے فیسیلیٹیٹ کیا, اور اب جس طریقے سے افغانستان میں دہشت گردوں کا قبضہ ہے اور لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں, اسی طرح اب پختونخوا میں بھی یہی ہو رہا ہے. جب آپ آپریشنز کی بات کرتے ہیں ہم تو 2009 میں بھی سوات کے اندر فار ایگزامپل ایک آپریشن ہوا تھا. آفٹر اے لاٹ آف ایکسٹریمزم وہاں پہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. ایک عورت کو آپ کو یاد ہے کہ فلاگنگ کی ویڈیو چلی تھی, تو وہ ویڈیو کے بعد ایک تھریش ہولڈ پار ہو گیا تھا لوگوں کا بھی اور اسٹیٹ کا بھی. تو اس کے بعد ایک آپریشن ہوا تھا اور وچ واز پرابیبلی ایک کہہ سکتے ہیں سکسیزفل آپریشن. اس کے بعد ایکسٹریمزم کافی نیچے گئی تھی. تو مطلب ابھی کیوں یہ آپریشنز کام نہیں کر رہے؟ واٹ از دا ایشو رائٹ ناؤ, جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں سوات کا جو وہ ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت جو حکومت تھی اور اسمبلی تھی, انہوں نے اون کیا اور انہوں نے پریشر ڈالا پبلک ریپرزینٹیٹیوز نے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے سوات میں, وی نیڈ کمپلیٹ کلیئرنگ آف دی ایریا. اور اس وقت حکومت عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کی تھی, اور انہوں نے ان پہ کافی زیادہ کرٹیسزم بھی آیا, لیکن انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہاں سوات میں پیس کے لیے کچھ ہو. اور جب انہوں نے بات چیت شروع کی طالبان کے ساتھ تو اس وقت ہم سب خواتین نکلے, اور ہم لوگوں نے بھی ایک بہت بڑا جرگہ کیا نیشنل ہال میں کہ خواتین کی جو رائٹس ہیں اس پہ کمپرومائزز بالکل ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. تو ہم نے بھی کچھ اپنے ریڈ لائنز دکھائے. اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی خواتین نے کافی آواز اٹھائی. اب جو ہے تو نہ اونرشپ ہے, کمپلیٹ سائلنس ہے, اسمبلیز میں بھی سائلنس ہے, پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہے جو ہونی چاہیے, اور اتنا ملٹرائز کر دیا ہے کہ ہر کچھ بندوق کے زور پہ ہو رہا ہے. آپریشنز بھی ابھی تک جتنی ہوئی ہیں تو آپریشنز کے نام بدلے گئے ہیں, جس طریقے سے دہشت گردوں کے نام بدلتے رہے ہیں, لیکن کوئی ایسی ہمیں نظر نہیں آتی آن گراؤنڈ کے کچھ ایسے آپریشن ہوئے جو سکسیسفل ہوں. نہیں بشرا صاحبہ, آپ نے سوات آپریشن کی بات کی. سوات آپریشن کو تو ایک سکسیزفل آپریشن مانا جاتا ہے. وہ دیکھیں ہر لحاظ سے ہم اس کو اس لیے کامیاب آپریشن سمجھتے ہیں کہ وہ جو آبجیکٹیوز تھے وہ ہمیں میٹ ہوتے نظر آئے. مطلب سوات کو کلیئر کرایا گیا, وہاں پہ جو ملیٹنسی تھی وہ ختم کی گئی, نارملسی کو واپس لے کر آیا گیا. تو وہ تو ایک تھا, اور اسی وجہ سے میرے یہ بھی ایک آبزرویشن تھی کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ واحد مذاکرات تھے جو ایک صوبائی حکومت نے ایک سیاسی جماعت نے ان کو لیڈ کیا. اس کی وجہ یہ بھی تو تھی نا کہ اس وقت کی جو صوبائی حکومت تھی ANP کی, وہ اونرشپ لینا چاہ رہی تھی ان چیزوں کی, جو آج ہمیں نظر نہیں آتی. تو کہیں نہ کہیں جو ایک شکوہ ہوتا ہے پولیٹیکل کلاس سے کہ آپ اونرشپ نہیں لیتے, وہ تو ہے نا. دیکھیں وہ جو وقت تھا اگر آپ کو یاد ہو تو کافی زیادہ اٹیکس, ایک خونی چوک بنا ہوا تھا. ایک پولیٹیکل پارٹی جو ریپرزینٹ کر رہی تھی لوگوں کو, تو انہوں نے اونرشپ لیا. ابھی تو ایسے ہے کہ یہ تخت لاہور کی لڑائی ہو رہی ہے, یہاں کوئی اون کرنے والا بندہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, تو یہ ایسا نہیں ہے. اگر یہ عوام کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے تو یہ خاموش بیٹھے ہوتے. ابھی وہ تو سب کلیئرلی رپورٹس آئی کہ جو چیف منسٹر ہے تو وہ بھتہ دے رہا ہے اور اپنی جان کے لیے سیکیورٹی مانگ رہا ہے. تو یہ بالکل, اور سارا وقت آپ کا سارا فوکس اور ڈسٹریکشن کریٹ کی ہوئی ہے ایک ہی بات میں. تو یہ تخت لاہور کی جو لڑائی ہے تو وہ پختونخوا کے جو ایشوز ہیں اس سے ایک ڈسٹریکشن بھی ہے. تو میری نظر میں تو سب سے پہلے یہ جتنے آپریشنز ہوئے
मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं, जिस नाम से भी हुए हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी तो पब्लिक है। अब पब्लिक उधर खड़ी हो रही है कि भाई हमें अमन चाहिए, ये क्या हो रहा है हमारे इलाकों में। आप देखें रमज़ान में कितनी दफ़ा अटैक्स हुए, आपकी पुलिस इज़ नॉट सेफ, व्हेन योर फर्स्ट लाइन ऑफ सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में सेफ नहीं है, तो और जो लोकल्स हैं उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा। एक और बच्ची की भी वीडियो वायरल हुई थी, वो बोलिंग कर रही थी एंड एवरीवन आयना वजीर आयना वजीर, और इमीडिएटली जिसने वीडियो लिया तो उसको तालिबान ने उठा लिया। भाई ये हुकूमत कहाँ है, लोग कहाँ हैं, ये कैसे तालिबान के खिलाफ ऑपरेशंस हो रहे हैं लेकिन वो खुले आम फिर रहे हैं। ये आई मीन यू टेल मी कि ये कंप्लिसिटी है या इनकॉम्पिटेंस है। तो कोई तो जवाबदेह होगा, और उस बच्ची के लिए फिर उसकी फैमिली के लिए जितने थ्रेट्स और प्रेशर्स आए, तो ये अब आम की सी बात हो गई है कि तालिबान आ जाते हैं, वो जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, और हम ना मीडिया में उस पर बात होती है। मीडिया सारा दिन 24/7 एक ही कैदी, लगता है कि पाकिस्तान में एक ही बंदा कैद में है। जी बुशरा, आप थोड़ा सा ये बता सकती हैं कि कितना ज़्यादा फ्रीली तालिबान वहाँ पे घूम रही है? बिकॉज़ हमें कुछ वीडियोस नज़र आती हैं फिर, मगर एक साइड पे लोग इतना मतलब नहीं नज़र आते हैं, हर वक्त तो नहीं नज़र आते स्ट्रीट्स पे, बट एट अ सर्टन टाइम मे बी जैसे अंधेरे में रात के वो नज़र आते होंगे कि रैली निकाल रहे हैं, लोगों की दुकानें बंद करवा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। या ये रैंडम वीडियो आ गई किसी को मारते हुए, किसी को उठा के ले जाते हुए, एबडक्ट करते हुए। तो आप थोड़ा सा एक्सटेंट एक्सप्लेन कर सकती हैं कि कितना ज़्यादा एक्सटेंट है तालिबान का इस वक्त ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ? बिल्कुल खुले आम फिर रहे हैं, खुले आम फिर रहे हैं और भत्ते ले रहे हैं। चेक पॉइंट, एक जगह सिक्योरिटी चेक पोस्ट होती है और उससे थोड़े आगे तालिबान की चेक पोस्ट होती है। इट्स क्वाइट ओपन, और आफ्टर सर्टेन आवर्स, अब आपकी जब सिक्योरिटी वाले भी ये नोटिस भेजते हैं कि इस आफ्टर सर्टेन आवर आप घर से बाहर मत निकले, तो क्लियरली वो तो फेलियर ऑफ द स्टेट है कि आपकी सिक्योरिटी वो आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन तालिबान खुलेआम फिर सकते हैं। ये जो है, ये अभी तक ये गुड बैड तालिबान की पॉलिसीज भी चल रही हैं। फिर ये जो पीस कमिटीज हैं वो भी, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जब फसल तैयार होती है तो वो आ जाते हैं अपना हिस्सा लेने, और फैमिलीज कांट से एनीथिंग टू देम, द पुअर फार्मर्स दे हैव टू गिव। और ऊपर से जब उधर विजिट तालिबान करते हैं, नेक्स्ट डे फौज आ जाती है और उन्हीं को उठा लेती है। तो ये नहीं कि तालिबान के खिलाफ एक्शन हो, वो लोग जो ऑलरेडी टेरराइज्ड और ट्रॉमेटाइज्ड हैं तो उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त जब तक हम अकाउंटेबिलिटी की ट्रांसपेरेंसी नहीं, जब तक हम ऑपरेशंस की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं देखेंगे, तब तक ये मसले हमारे हल नहीं होंगे, ये और स्प्रेड। अब 20-30 साल से हम देख रहे हैं कि मसला कम नहीं हुआ, बड़ा है। और ये जो मैं तो इसको प्रो तालिबान हुकूमत जो 3 दफ़ा हम पे मुसल्लत की है, तो इसका पर्पस भी यही है कि तालिबान को एक फ्री स्पेस दिया जाए। वरना अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और ये नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्क्रेडिट करने के लिए, और उनको क्योंकि उनकी ओनरशिप होती है और वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको कमज़ोर करने के लिए इनको हम पे मुसल्लत किया गया है। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, वो ये कि हमने सारी डिस्कशन की, उसमें हमने हर तरह से देखा। आपने 2 वाक़यात का ज़िक्र हुआ, एक आयना वज़ीर का और एक बन्नू वाली लड़की का। देखें, इसमें जो मेरा एक कंसर्न है वो मुझे ये लगता है कि ये 2 दफ़ा हुआ, लड़कियों के साथ हुआ जो, और इसमें कहीं ना कहीं मॉरल पॉलिसिंग का जो है एस्पेक्ट मुझे नज़र आया। लेकिन वो बात मेरे जहन में एक है कि जो हमें रिएक्शन नज़र आना चाहिए था हमारी सिविल सोसाइटी की तरफ से और वहाँ की खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत की तरफ से, वो हमें नज़र नहीं आया। ये दोनों बहुत ही, अगर आप देखें तो बहुत ही सवेर किस्म के वाक़यात हैं जो शो करते हैं कि किस हद तक हुकूमती रेट कमज़ोर है। तो हुकूमत और जो सिविल सोसाइटी है वो भी क्या नॉर्मलाइज़ कर चुकी है इस तरह के इंसिडेंट्स को,
یہ جو ٹیرر ہے یا مورل پالیسنگ ہے، سول سوسائٹی نے بھی اس پہ اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی جس طرح سے ماضی میں اس طرح کے واقعات پہ اٹھتی رہی ہے. تو ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں پختونخوا میں تو سول سوسائٹی کو اتنا ٹراماٹائز اور پریشرائز کیا گیا ہے کہ وہ تو اب ویلفیئر کے سے زیادہ آگے کام کر نہیں سکتے. ادھر جب نکلتے ہیں تو ان کے خلاف فیک ایف آئی آرز درج ہو جاتی ہیں، ورنہ ادھر میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے زیادہ اپرائزنگز ہوئی ہیں، ہر ضلع میں امن کے لیے اپرائزنگ ہوئی ہے. لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے ان چیزوں کو، کیونکہ کئی جگہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ اگر بنو میں خواتین کے لیے پارک کا سپیس، پبلک سپیس بنایا گیا تو اس پہ بھی جو ملا ہیں اور باقی جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں انہوں نے وہ کیا، لیکن لوگ کھڑے ہوئے. ادھر میں جس سے بھی بات کرتی ہوں تو وہ تعلیم کی بات کرتے ہیں. آپ نے آئینہ وزیر کا ویڈیو دیکھا ہو تو وہ اپنے کرکٹ کے حوالے سے تو بات کرتی ہے، لیکن وہ تعلیم کی بات کر رہی ہے کہ آئی نیڈ کوالٹی ایجوکیشن ہیئر، تو وہ بھی نہیں دی جا رہی. بیسک فیسلٹیز آپ لڑکیوں کو نہیں دے رہے ہیں، اور بلکہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں جس طرح افغانستان میں ان پہ جینا حرام کر دیا ہے اسی طرح ادھر بھی ہو رہا ہے، اور یہ اسپریڈ کر رہا ہے. اور یہ ادھر بہت بھی آپ کوشش کریں کہ یہ کنٹرولڈ طریقے سے آپ پختونخوا کو کوئی تباہ کریں، یہ نہیں ہوگا، آگے بھی جائے گا اس طرح. تو پختونخوا میں تو کئی ضلعوں میں اپرائزنگز ہوئی امن کے لیے، یہ غلط پالیسیوں کے خلاف، جس کو نہ میڈیا نے کور کیا نہ کسی اور نے. اب جاتے ہیں مین اسٹریم پاکستان میں تو ان کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں لگتا. وہاں کے جو ہیومن رائٹس یا ویمنز رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی اپنی طرف سے اگر بات کریں بھی تو ان کی بھی آواز اتنی دبائی جاتی ہے. میڈیا میں آپ نے اٹھایا ہوگا لیکن باقی مین اسٹریم میڈیا نے اس پہ بات بھی نہیں کی، اور ان کو خاموش، ان کو باقاعدہ اسکرپٹس دیے جاتے ہیں کہ کس چیز پہ بات، تو امن پہ تو بات کرنی ہی نہیں ہے، دہشت گردی پہ، اور جو امن پہ بات کرتے ہیں ان کو اینٹی اسٹیٹ لیبلز لگ جاتی ہیں. تو یہ ایک طریقے سے لوگوں کو ٹیررائز کیا جا رہا ہے ریاست کی طرف سے، جس سے کلیئرلی لگتا ہے کہ کس چیز پہ آپ بات کر سکتے ہیں، کس چیز پہ نہیں کر سکتے. تو یہ پالیسی ہوتی ہے ریاست کی. تو بہت ہی برا حال ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس ہے، ویمنز کمیشن ہے، نیشنل کمیشن، پروونشل کمیشنز ہے، یہ کمیشنز کیا کر رہی ہیں؟ ابھی تک تو کسی نے فیکٹ فائنڈنگ نہیں کیا. بہت ہی اگر وہ ہو تو ایچ آر سی پی کچھ کر لیتی ہے، باقی تو کوئی آواز بھی نہیں اٹھا سکتی، اور ایچ آر سی پی کی بھی آواز کمزور ہوتی ہے. یہاں تو ہونا چاہیے تھا کہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس صوبے میں. نہ صوبے کی حکومت کو، نہ صوبے کی اسمبلی جو مسلط کی گئی ہے. تو یہ کلیئرلی عوام دشمنی ہے، اور وی آر ویری کنسرنڈ ایز ٹو واٹ از گوئنگ آن، اور جو بات کرتا ہے اس کو خاموش کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہ بہت ہی کنسرننگ، آپ نے صحیح کہا کہ بہت ہی کنسرننگ صورتحال ہے اس ٹائم خیبر پختونخوا میں. اور خاص طور پہ بیک ٹو بیک جو 2 ویڈیوز آئی ہیں خواتین کے حوالے سے جہاں پہ ان کا استحصال ہو رہا ہے، ان کو ان کی وہ جو اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہ رہی تھی اس کے حوالے سے ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے انتہائی افسوسناک تھا. بہت شکریہ بشرا گوہر صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور یہ جو ساری صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں، مورل پالیسنگ ہے، رائزنگ ملیٹنسی ہے، وہاں پہ جو اور دیگر مسائل ہیں اس پر بات کی. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. تو ذریعہ آپ نے بات سنی ان کی، جو انہوں نے اوبویسلی منظر نامہ مطلب پیش کیا ہے خیبر پختونخوا کے. خیبر پختونخوا کے حالات اس سے زیادہ ہی خراب ہوں گے، اس سے کم خراب نہیں ہیں. اور خیبر پختونخوا میں کہ ایک جو لوگوں کی جو لوگ آواز اٹھاتے رہے ہیں اس حوالے سے، اور بڑے عرصے سے، آج کی بات نہیں ہے، کافی عرصے سے لوگ اس طرف اشارہ کرتے رہے ہیں کہ جو پالیسیز ہیں وہ غلط ہیں. بٹ انفارچونیٹلی کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں یا جو ریاست کے بڑے ہوتے ہیں، وہ ان آوازوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ان کے حوالے سے کوئی پرسنل کوئی تنقید کر رہے ہیں یا کرٹیسزم سمجھتے ہیں اسٹیٹ کے اگینسٹ یا ایگزیکٹلی، ہماری گورنمنٹ، یا وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ اینٹی اسٹیٹ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں. حالانکہ ایک ہیلدی ڈیموکریسی میں یہی ہے کہ آپ کرٹیک کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی، بالکل، اور وہ سن سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو آئی تھنک ایک زیادہ سیریس مسئلہ ہے نا، اٹس بیونڈ کرٹیسزم. لوگ اگر آپ
اگر آپ کو کوئی چیز ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اگر اتنے, اور آپ نے دیکھا تھا شاید وائس پی کے نے کافی کوریج دی تھی ان پروٹیسٹ کی, جو امن پسند پروٹیسٹ ہوئے تھے, بالکل بہت زیادہ ڈسٹرکٹس میں ہوئے تھے, خیبر میں, سوات میں, بنوں میں, اور ہر جگہ عوام نکلی تھی. اور عوام کا کوئی ایک سینٹرل فگر لیڈر نہیں تھا, فگر ہیڈ کی کوئی ایک کلٹ لیڈر ہو جو ان کو لیڈ کر رہا ہو, ایسا کوئی نہیں تھا. اٹ واز آل ویری آئی تھنک کیا کہیں گے آپ, سول رائٹس موومنٹ کہیں گے آپ اس کو. تو اگر وہ نکلے ہیں اور وہ کوئی ایک بات کہہ رہے ہیں تو حکومت کا تو فرض بنتا ہے سنیں. حکومت کا بالکل سفید جھنڈے لے کے وہ نکلے تھے, پیس کے لیے مارچ کر رہے تھے, اور ان کی کوئی وہ نہیں تھی پولیٹیکل الائنمنٹس, بس لوکل ایک جرگہ کا ساتھ تھا ان کا. بٹ وہ کہہ تو یہی رہتے نا کہ ملیٹنسی کو ختم کریں آپ, ہمیں بات آپ کی فریڈم. بالکل درست ہے کہ لوگ خود نکلے تھے اپنے مطالبات لے کے, اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کے جو نمائندے تھے جو آتے تھے, بات کرتے تھے, پارلیمنٹ میں بات کرتے تھے, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. بالکل کچھ حوالے سے شکایات ہیں کہ کچھ کو ریگنگ کر کے ہرا دیا گیا, اور کچھ جو لوگ ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. اب آپ علی وزیر کو دیکھ لیں, علی وزیر جو ہیں وہ انہوں نے بات کی کہ شاید ملک ایک ہی قیدی کے ارد گرد ہے. میں آج ایک اور قیدی کی بھی کہانی بیان کر دوں آپ کو. ایک اور بھی سیاسی قیدی پاکستان میں موجود ہیں, اور وہ بھی اپنی سیاست کی وجہ سے, اپنے بولنے کی وجہ سے, اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کرنے کی وجہ سے ان کو قید میں ڈالا گیا. اب علی وزیر جو ہیں وہ MNA رہ چکے ہیں, اور وہ یہ سارے مسئلے جو تھے وہ 2018 سے 2023 تک انہوں نے بہت کھل کے جو ہے وہ بیان کیے, اور انہوں نے بتایا کہ ان کے علاقوں میں کیا مسائل ہیں, ملیٹنسی واپس آ رہی ہے, اس کا اثر کیا ہوگا, یہ سارے مسائل پہ بات کی. نکلا کیا, وہ پہلے ایک بہت لمبی جیل کاٹ کرائے جب وہ MNA تھے, اس کے بعد جب وہ واپس آ گئے تو 2024 میں اگست میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. پہلے ان کو اسلام آباد میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد ان پہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ ڈال دیا جاتا ہے. وہ وہاں سے بیل نہیں تو پتہ چلتے ہیں کہ ان کو پنڈی میں گرفتار کر لیا گیا کسی مقدمے. وہ ایک شہر سے ایک گرفتار ہوتے ہیں, پھر ان پہ جب مقدمات کا سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر ان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا. مطلب یہ تو ہم ایسا لگتا ہے کہ پرانے ہم بیکورڈ جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی کچھ ڈیکیڈز پیچھے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی کہ ان پہ ایک ضلع کا DC کہتا کہ جی یہ میرے ضلع کے لیے نقص امن کا خطرہ ہے, اور ایون کہ وہ ان ضلعوں کی بات کرتے جہاں پہ وہ کبھی گئے نہیں, جہلم میں, گجرات میں, گجرانوالہ میں, جہاں پہ کبھی علی وزیر خود گئے نہیں, کیونکہ ان کا وہاں پہ اس طرح سے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وہاں پہ نہیں کرتے. اور جو انسان کمپلین کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ تو دیکھیں ڈپٹی کمشنرز ہوتے تھے نا زیادہ تر, کہ جو اس ضلع کے ان کو لگتا تھا کہ پرائیویٹ سٹیزنز بھی ہوتے تھے, کبھی کنسرن پرائیویٹ, ایگزیکٹلی تو وہ بھی یہ بات کرتے تھے. تو جو پھر علی وزیر کو ایک پنجاب کا ایک جیلوں کا دورہ کرایا گیا, پھر اس کے بعد ان کو بلوچستان کی پولیس لے گئی کہ آپ پر جو ہے ایک ہب میں مقدمہ ہے, وہاں پہ ان کو کافی دیر رکھا گیا. پھر ہب سے جب وہ ریلیز ہوئے سارے مقدمات عدالتوں سے جب وہ کلیئر ہو گئے تو پھر ان کو سکھر کی پولیس نے گرفتار کر لیا. سندھ کے اندر ان کو کراچی میں بھی رکھا گیا, کراچی میں ان کو نہیں, اس دفعہ نہیں, پچھلی دفعہ ان کو کراچی میں بھی رکھا گیا, اس دفعہ کراچی میں بھی رکھا گیا. لیکن ان کی ہیلتھ کنڈیشنز مطلب ساری, اور ان کی فیملی کے اوپر بھی کافی برا اثر پڑا ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر میں سندھ کے مقدمات کا بتا دوں, وہاں پہ 3-4 ان پہ مقدمات ہوئے, اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ہوئے. وہ سارے مقدمات سے وہ کلیئر ہو گئے یا ان کو بیل دے دی گئی. پھر ایک مقدمہ آیا ان کا, آخری مقدمہ نواب شاہ کا, جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا تھا. جب وہ کیس عدالت میں پیش ہوا تو جج صاحب نے دیکھ کے کہا کہ بھائی یہ تو میرے خیال میں اینٹی ٹیررزم کا نہیں ہے, اس کو میں پیکا کے تحت بنتا ہے, میں NCCI کو ریفر کرتا ہوں کہ وہ اس کو دیکھیں. وہ جو تفتیش 1 مہینے میں ہونی تھی وہ 6 مہینے میں کمپلیٹ نہ ہوئی, اور پھر جب معاملہ ہائی کورٹ پہنچا کہ جی تفتیش ہی مکمل نہیں ہو رہی, پھر آ کے بتا دیا گیا کہ جی تفتیش ہم نے کر لی, اور ہمارے خیال میں اس کیس میں علی وزیر پر کوئی NCCI یا پیکا کے تحت کوئی مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے, تو ہماری طرف سے ان کو ایک کلین چٹ دی جاتی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام مقدمات میں ان کو جب کلین چٹ مل گئی ہے تو ان کو رہا کر دینا چاہیے. لیکن ابھی بھی جو آرڈر ہے سندھ ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ کا, جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے, اس کے آرڈر کے باوجود بھی مختلف ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں, اور ان کی ریلیز کو جو ہے ممکن نہیں ہونے دیا جا رہا. یہ بات ہے. اور آپ نے جو بات کی میں اس پہ بات کروں, جو ان کی ہیلتھ کنڈیشن ہے, دیکھیں 2024 اگست سے اب تک ان کو کوئی میڈیکل فیسلٹی نہیں دی گئی. یہ تو ان کی پرزنرز رائٹس کے خلاف, یہ ان کی پرزنرز رائٹ کے خلاف ہے. اور علی وزیر کی جو فیملی ہے ان کے مطابق وہ ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں, ان کو آئی تھنک ہارٹ کے بھی مسائل ہیں, وہ بیچ میں ہاسپٹلائز بھی رہے.
یہ تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں پرزن، مطلب آپ دیکھیں نا پولیٹیکل پرزنر تو پرزنر ہوتا ہے، آپ نے اس کو پرزنر بنا دیا کسی بھی صورت، کسی بھی وجہ سے، یا کوئی بھی کمپلینٹ کے تحت، لیکن اس کے بھی تو حقوق ہے نا. اب جیسے عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے یا ان کا ہیلتھ تو دینی چاہیے آپ کو، ایکسیس ٹو ایگزیکٹلی. جیسے عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے. علی وزیر کا بھی مسئلہ ہے. اور علی وزیر آپ کو میں اب مہران بلوچ کا بھی سننے میں ایگزیکٹلی علی وزیر جو ہیں ان کو جب سے وہ قید میں گئے ہیں ان کی اپنے ڈاکٹر تک ایکسیس نہیں ہے، اور ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو میڈیسنز ہیں ان کو تھوڑا سا وہ آلٹر ہونا ہوتا ہے، مطلب کوئی ڈوز اوپر نیچے جس طرح سے ہوتی ہے ان کی ہیلتھ کنڈیشن، وہ نہیں کیا جا رہا. وہ ایک اسٹینڈرڈ جو ڈوز ہے وہی ان کو مہیا کی جا رہی ہے. یہ سارے معاملات ہیں نظری، اور یہ جڑی ہوئی ہے بحث جو ہم نے ابھی اس سے پہلے کی ہے. لیکن علی وزیر کی جو قانونی معاملات ہیں وہ کہاں تک پہنچے، وہ کیا ان میں کیا مشکلات آئی، اور ایک کورٹ آرڈر کے باوجود ان کی رہائی ممکن کیوں نہیں ہو پا رہی، اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے امداد سولنگی جو کہ علی وزیر کے وکیل ہیں، اور سندھ میں جتنے ان کے مقدمات تھے ان سب کی پیروی کرتے رہے. اور ان کے مطابق، اور اب تو کورٹ آرڈر میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ علی وزیر پہ مزید کوئی مقدمہ نہیں ہے اور ان کو رہا کرنا چاہیے. سولنگی صاحب مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈر آ گیا ہے علی وزیر کو ریلیز کرنے کا، اور یہ بھی اس آرڈر میں لکھا گیا ہے کہ ان پر کوئی اور مقدمہ نہیں ہے، تو ان کی رہائی کیوں ممکن نہیں ہو پا رہی؟ سر یہ جو ہائی کورٹ نے آرڈر پروناؤنس کیا تھا 10 تاریخ کو، وہ ہمیں کل ملا کہ سبجیکٹ ٹو فرنیشنگ دا شیورٹی ان سم آف روپیز 50,000. تو وہ کل آرڈر دیر سے موصول ہوا ایڈیشنل رجسٹرار صاحب کی آفس کو. کورٹ کا ٹائم ختم ہو چکا تھا. ظاہری طور پہ تو یہی وجہ ہے جس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرڈر ڈیلے میں ریسیو ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ریلیز نہیں ہو رہا. باقی تو آرڈر جیسے 10 تاریخ کو ہو گیا تھا، تو اگر 10 تاریخ کو ایڈیشنل رجسٹرار صاحب کے پاس پہنچ جاتا تو اس دن بھی یعنی ان کا جو پرنسپلی جو ریلیز جانا تھا جیل کو وہ 10 تاریخ کو جانا تھا. لیکن آرڈر تحریری طور پہ ڈیلے سے موصول ہوا ہے، جو ظاہری طور پہ یہی وجہ نظر آ رہی ہے کہ ڈیلے سے موصول ہوا ہے. آپ ان کے وکیل ہیں، آپ کو کوئی خدشہ تو نہیں ہے کہ ان کی رہائی میں کچھ مزید ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کیے جا سکتے ہیں، یا کوئی کسی اور مقدمے میں ان کو نامزد کیا جا سکتا ہے؟ کوئی آپ کو اس طرح کا خدشہ موجود ہے؟ بالکل مجھے یہ خدشہ موجود ہے. اس خدشے کو اپریہنشن کو رولڈ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو پریویس پریکٹس ہے، میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ علی وزیر کی جب کسٹڈی ہینڈ اوور ہوئی تھی سندھ میں اتھارٹیز کو، تو ان کے اوپر جو ایف آئی آرز بنی تھی ان میں ان کی بیل بھی ہو گئی تھی. تو اس کے باوجود بھی پھر تیسری ایف آئی آر آ گئی، پھر اس میں بیل ہوئی، تو پھر چوتھی ایف آئی آر آ گئی، پھر وہ کیس ٹرانسمٹ ہوا این سی سے حیدرآباد کو، تو اس میں بھی 10 ماہ لگا دیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خدشے کو رولڈ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی نہ کوئی پھر فاؤل پلے ہو سکتا ہے اور ان کو مزید ڈیٹین کیا جا سکتا ہے کسی بھی انلافل اور لیگل اور انکانسٹیٹیوشنل جو ہے میتھڈ کے بنیاد پہ. امداد صاحب یہ بتائیے، آپ کی ملاقات ہوتی ہے علی وزیر سے، تو ان کی کیا اس وقت مینٹل اور سائیکولوجیکل اور ایون فزیکل حالت اس وقت کیا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ علی وزیر ظاہری طور پہ تو اپنے آپ کو کمپوز رکھتے آ رہے ہیں اتنی یعنی ڈیٹینشن کے باوجود بھی، لیکن ظاہری طور پہ وہ کافی مختلف ڈیزیز سے دو چار ہیں. شوگر کا ایشو ہے، بلڈ پریشر کا ایشو ہے، ہارٹ کا بھی ان کو ایشو ہے، اور ان کی جو پراپر میڈیکیشن ہے جو ہونی چاہیے وہ الاؤڈ نہیں ہے ود ان دا پریمیسز آف جیل. اور یہ جو میں نے حیدرآباد میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ میں نے پٹیشن داخل کی تھی این سی سی آئی کے آفیشلز کے خلاف، تو اس میں آئی واز ناٹ الاؤڈ ٹو سائن مائی وکالت نامہ، یعنی مجھے اپنے وکالت نامے کی سگنیچر کی بھی اجازت نہیں مل رہی تھی جیل اتھارٹیز کی طرف سے. اور میں نے جو ہے اسٹیٹمنٹ کے بنیاد پہ ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی تھی، اور جب جج صاحب نے یہ آبجیکشن اٹھایا تھا ڈی بی نے، تو میں نے ان کو کہا کہ سر آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو گیٹ سائن دا وکالت نامہ فرام مائی کلائنٹ، تو میں وہ کیسے کورٹ میں فائل کر سکتا ہوں. تو یہ صورتحال ہے کہ جیل کے اندر ظاہری طور پہ علی وزیر کمپوز رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے ایک ہسٹوریکل پروسیس سے گزرے ہیں، تو وہ کمپوز ہیں. لیکن انٹرنلی اگر دیکھا جائے تو کافی ہیلتھ ایشوز ہیں، ان کی فیملی کو پراپرلی الاؤڈ نہیں کیا جا رہا، ان کے لائرز کو الاؤ نہیں کیا جا رہا،
اور ان کی ملاقات بہت ہی جو ہے وہ یعنی اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے جیل کے اندر. جی سننے میں ہے ان کی والدہ کی بھی کافی طبیعت خراب ہے, ان کے فیملی پہ بھی کافی برا اثر ہوا ہے اس پورے دورانیے میں. جی بالکل یہ حقیقت ہے کہ ان کی جو والدہ ہے ان کے اوپر ان کو جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ بہت وہ ٹارچر محسوس کر رہی ہیں, وہ فیل کر رہی ہیں. ایسی ان کے جو میسیجز ہیں سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا ایک یہ جیل مینیول کے لا کو دیکھا جائے یا فیئر ٹرائل جس کو کہتے ہیں آرٹیکل 10A, تو اس حساب سے جب کوئی اکیوز ڈیٹینڈ ہوتا ہے جب تک وہ اس کے اوپر کوئی چارج پروو نہیں ہوتی تو وہ انوسینٹ ہوتا ہے. لیکن علی وزیر کے کیس میں اس کے اوپر کوئی چارج بھی نہیں ہے, کوئی کیس پروو نہیں ہو رہا. ابھی جو 2 کیسز تھے سکھر میں یعنی جو اینٹی ٹیررزم کے کیسز تھے ان میں بھی یہ باعزت بری ہو گئے, اور تیسرا جو کیس تھا ATC کورٹ نوشہر و فیروز میں اس میں بھی یہ باعزت بری ہو گئے. اس کے باوجود بھی علی وزیر کو اس کی فیملی سے نہ ملانا میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے, یہ یعنی انڈیکیشن کافی ہے کہ ان کی فیملی اور علی وزیر کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کنفسکیٹ کیے جا رہے ہیں. یہ ایک ہارفک پکچر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویزیبل ہے, آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں. اچھا سولنگی صاحب, اتھارٹیز نے کوئی آپ سے رابطہ کیا ہے ان کی ممکنہ رہائی کے حوالے سے, یا کوئی آپ کو ایسے سگنلز ملے ہوں کہ شاید اتھارٹیز کا ارادہ نہ ہو کہ ان کو رہا کیا جائے؟ ابھی آپ کو کوئی اس طرح کی سگنلنگ ہوئی ہے؟ آپ بیٹر سمجھ سکتے ہیں کہ علی وزیر کی یا اس طرح کے جتنے بھی پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کے ٹرائل چلانا, ان کے کیسز کو فالو کرنا ایک پاکستان کے فریم ورک میں کتنا دشوار کام ہے. کیا کیا چیزیں ہوتی ہوں گی, ہم فیس کرتے ہوں گے, یا اس سارے ٹینیور میں جتنے ایشوز ہوئے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود بھی میں نے جو ہے وہ جو میرا ایک لیگل مینڈیٹ ہے میں نے کبھی وہ شیک ہونے نہیں دیا. تو کافی ایشوز بھی ہیں اور کچھ اس طرح کے رابطے بھی ہیں کہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حساب سے جو ہے اس کی ڈیٹینشن ہے. لیکن میں چیزوں میں بلیو نہیں کرتا, اور میں یہ آپ کے توسط سے بھی یہ پھر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لیگل مینڈیٹ ہے اور جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے اس کی روشنی میں جو ہے علی وزیر کو کبھی بھی ان کو لیگلی ڈیفینڈ کرنے سے دستبردار نہیں ہوگا. بہت شکریہ امداد سولنگی صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں علی وزیر کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان پہ بات کی. تھینک یو سو مچ. ذریعہ آپ نے دیکھا کہ علی وزیر کے جو وکیل تھے وہ بتا رہے تھے کہ سارے جو بیسکلی لیگل بیٹلز تھی وہ تو انہوں نے لڑی ہیں اور اس میں وہ جیتے ہیں, لیکن پھر بھی ایک جو ہے انسرٹینٹی ہے کہ کیا وہ ریلیز ہوں گے یا نہیں. یہ اوبویسلی بہت ہی افسوسناک بات ہے. آئی تھنک ایک لیفٹ اوور کلونیل جس کو کہیں گے نا ہینگ اوور, وہ ہے ہمارے ملک میں کہ پولیٹیکل ریزسٹنس جہاں پہ ہو یا کہیں پہ بھی تنقید ہو اس انسان کو اندر ڈال دو, اس کو بند کر دو, اس کو سائلنس کر دو. تو مطلب یہ ہو رہا ہے اس وقت, میری تو نظر میں یہ ہو رہا ہے, بیکاز یہ کیس ان پوائنٹ ہے ہمارا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کرمنل جسٹس سسٹم کوئی بالکل آن پوائنٹ نہیں ہے. بہت سارے تھاؤزنڈز آف پرزنرز جو ہے وہ انڈر ٹرائل بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اندر, لیکن یہ جو ہم پولیٹیکل پرزنرز کے ساتھ کرتے ہیں ایک الگ طریقے سے کام ہو رہا ہے. بالکل سسٹمیٹک طریقے سے بالکل ایک آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک الگ قسم سے ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں. اور جو فیئر ٹرائل ہے آرٹیکل 10A اس کی تو مطلب ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی بہت ساری وائلیشن جو ہے بالکل پولیٹیکل پرزنرز کے کیسز میں کیے جاتی ہیں. تو خیر یہ تھی ذریعہ آج کی گفتگو. ناظرین, ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. یہ گفتگو آپ کو شاید نظر نہیں آتی جو عام ٹی وی چینلز ہیں یا اس طرح کے جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں ان پر جو بحث ہوتی ہے وہ کرنا پاکستان میں دن بدن مشکل ہوتا جا رہی ہے. اگر آپ اس طرح کی مزید گفتگو سننا چاہتے ہیں, اس طرح کی جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم ہے اس کو آپ تھرائیو ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں فالو کریں. ہمارے جو سوشل میڈیا لنکس ہیں فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ, تاکہ جو ہم آپ تک جو ہے یہ معلومات پہنچانے کا سلسلہ, یہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا اور آپ کا جاری رہے. اب دیکھتے رہیے voicepk.net. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.